اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1982 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر کی آیت 33 سے ہو رہا ہے، 54/33۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین سے کہا جا رہا تھا، جو بالخصوص قریش تھے، کہ جس قسم کے نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہو، اور اس دعوے کی صداقت کے ثبوت میں قرآن کریم نے اپنے معمول کے مطابق تاریخی شواہد پھر پیش کیے ہیں۔ انہیں بتایا ہے کہ ان اقوام کی سرگزشتوں سے تم واقف ہو، ان کے معال اور انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں، ان کی حکایات جنہیں دن رات تم دہراتے رہتے ہو۔ تو سابقہ آیات میں قوم نوح کا ذکر آیا، قوم عاد کا ذکر آیا، قوم سمود کا ذکر آیا، اور اب آج قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ داستانیں تو ہیں ان اقوام کی جو ہزارہ سال پہلے گزری، براہ راست مخاطب تھی وہ قوم جو آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے گزر چکی، لیکن قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے، اس لیے یہ تاریخی کہانیاں نہیں ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے۔ آج اس کے مخاطب ہم ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوموں کے عروج و زوال اور موت اور حیات کے اٹل غیر متبدل قوانین ہیں، جو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں اسی طرح نافذ العمل ہوں گے جس طرح اقوام سابقہ کے سلسلے میں تم دیکھ چکے ہو۔ تو اس لیے اس کے مخاطب ہم آج خود ہیں۔ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جس غلط نظام کے نتیجے میں یا جن جرائم کے پاداش میں وہ قومیں تباہ ہوئی تھی، اگر وہی نظام، وہی ضابطۂ حیات، وہی جرائم ہمارے ہاں بھی نواز وزیر ہیں، رائج ہیں، متواتر ہیں، تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان اقوام کا انجام ہوا ہے۔ اور کہا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی مہلت کا وقفہ ہے تمہارے پاس۔ انہیں بھی یہ کہا تھا کہ اس مہلت کے وقفے میں اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور جس صحیح نظام کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اسے اگر تم اپنے ہاں اختیار کر لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے۔ یہی میں سمجھتا ہوں ہم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے لیے بھی وہ مہلت کا وقفہ ہے۔ ہمیں کھڑے ہو کے جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن نے جو جرائم ان قوموں کے گنائے ہیں وہ ہمارے موجودہ معاشرے میں، ہمارے نظام میں وہ جرائم تو نہیں ہیں کہیں۔ اگر ہیں تو ابھی مہلت کا وقفہ ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو اگر وہ جرائم ہیں اور مہلت کے وقفے سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا انجام اور نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے کی اقوام میں ہو گزرا ہے۔ یہی ہے وہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں خدا کے قوانین پہ، مکافات عمل پہ، قرآن پہ، خدا پہ۔ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اٹل ہے، غیر متبدل ہے، حقیقت ثابتہ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ جب یہ یقینی بات بھی ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا اور اس کے باوجود انسان اپنے اصلاح نہ کرے تو پھر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے نا اس موت کو۔ تو پہلے 4 اقوام کا جو ذکر آیا ہے، 3 اقوام کا، اب قوم لوط کا ذکر آیا ہے۔ ان کا جرم گنایا گیا ہے جنسی بدنہادی، سیکس پرورشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے، واقعات اس سے پہلے بیان ہو چکے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں
یہ پرورشن کا لفظ اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ بڑا ہی جامع ہے۔ فطرت نے یہ سیکس یا جنسی خواہشات وہ تحفظ نسل کے لیے رکھی ہیں، انسانوں کے اندر بھی ہیں، حیوانات کے اندر بھی ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں فطرت نے خود ایک قانون اور قاعدہ مقرر کیا ہے، یہاں انسان سے کہا ہے کہ اسی کے مطابق تم بھی اس خواہش کی تبدیل کرو اس مقصد کے لیے، اور اگر وہ اس سے غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس خواہش کی تسکین کے لیے تو وہ اسے پرورشن کہتا ہے۔ قرآن اسی کو یہ کہتا ہے کہ قطع سبیل ہے۔ تو اس لیے اس کا نتیجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عام طور پہ اس غلط فہمی میں اقوام عالم اب تو مبتلا ہیں کہ یہ ایک انفرادی سا سوال ہے، ہر شخص کا پرائیویٹ سا مسئلہ ہے، اور جس طرح سے جی چاہے اس جذبے کی تسکین کر دی، زیادہ سے زیادہ اس شخص کی طبعی زندگی پر، فزیکل لائف پر کچھ اثر پڑ جائے گا، اور کیا۔ لیکن حیرت ہے کہ یہی قومیں جو یہ مانتی چلی آ رہی تھیں آج بھی یہ مان رہی ہیں، انہی اقوام کی کہ مفکرین کی، محققین کی تحقیق اس نتیجے پہ پہنچا رہی ہے کہ یہ پرائیویٹ ذاتی انفرادی معاملہ نہیں ہے، اس روش کا اثر پوری قوم پہ پڑتا ہے۔ اور ارون کی تحقیق کے مطابق تو وہ یہ کہتا ہے کہ بد نہادی جو شروع ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے، اس کے بعد یقینی طور پہ وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاں خود یہ قوانین ہومو سیکسولیٹی کو وہ لیگل قرار دیا ہے، جن قوموں نے، وہ ان کے مفکرین کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا جب قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس طرح وضاحت سے سمجھایا ان اقوام کو، اور انہوں اس کے باوجود تکذیب کرتے رہے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، مخالفت کرتے رہے، دشمنی مول لے لی، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی واضح بات کی مخالفت وہ کیوں کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے متعلق بھی کہا ہے کہ وہ علم و بصیرت رکھنے والی قوم تھی، سمع اور بصر اور قلوب ان کے موجود تھے، اس کے باوجود وہ اپنی روش کو نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ جذبات غالب آ جاتے تھے۔ آج مغرب کی اقوام میں ہی اگر آپ دیکھیں تو میں نے عرض کیا کہ انہی کے ہاں کے محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی، اور وہ اس کے الرغم اپنے ہاں پہلے تو انفرادی طور پہ یہ اس قسم کے فعل ہوتے تھے، اب انہوں نے قانوناً اس کو جائز قرار دیا، دونوں جگہ، یورپ میں بھی، انگلینڈ میں خاص طور پہ، اور ادھر امریکہ میں بھی۔ تو اب نظر آتا ہے جو قرآن کہتا تھا کہ عقل و فکر کے باوجود قوموں کی یہ حالت ہے کہ جب جذبات غالب آ جاتے ہیں تو عقل اور فکر اس وقت پھر کوئی کام نہیں دیتی، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور یہ تو واضح ہے بات۔ تو قوم لوط کا قصہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے راستے میں وہ آئے اور پھر ان کے وہ مہمان آئے، اور بات اس نے یہی کہی ہے کہ جنسی بد نہادی کا نتیجہ قومی اعتبار سے بھی قوم کی تباہی ہوتا ہے۔ ان سے یہ کہا گیا، یہ آیات 33 سے 39 تک یہی کچھ قصہ قرآن نے بیان کیا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو انداز اختیار کر رہے ہیں بات سمجھانے کا کہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک نظریہ ہے، اس کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ بات سمجھانے کے لیے بڑا آسان، بات سمجھنے کے لیے بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرے، پھر ہے ایسا کوئی؟ اور جو ہم کہیں کہ نہیں جاؤ ایسا نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ، اس کے بعد سیدھی بات ہے۔ اگلی قوم آتی ہے پھر قوم فرعون کی، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا۔ یہاں یہ چیز خاص طور پہ ان اقوام میں چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، چھوٹے چھوٹے جرائم تو عام ہوتے ہیں، وہ جو ایک بڑے بڑے جرائم تھے نا، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کی اور فرعون کی قوم کی تباہی سے پہلے کہا ہے